اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 7 آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں ہم نے فجر کی اذان، اقامت اور وضو کے بعد کی دعا کا لفظی ترجمہ و محاورہ ترجمہ اسباق، تصور، احساس کے ساتھ سیکھا۔ گرامر میں ہم نے 3 حروف بی، فی، الا اور ضمائر متصلہ کا ٹیبل سیکھا تھا اور نقطہ تعلیم دیکھا تھا۔ تو آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج جو ہمارا سبق ہے اس میں رکوع اور سجدے کی دعا، گرامر میں ہوا، مسلم، مسلمون وغیرہ، نکات تعلیم یا شوق کے ساتھ 15 نئے الفاظ ہم سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 1390 بار۔ تو کہیے الحمدللہ، یعنی سبق نمبر 7 کے ختم تک ہم 80 الفاظ سیکھ جائیں گے جو قرآن میں 26,000 سے زیادہ بار آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربی العظیم، رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم۔ 3 لفظ ہیں لیکن اس میں 4 باتیں۔ سبحانہ پاک ہے، رب یعنی پالنے والا، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا۔ یعنی ربی کے اندر 2 چیزیں، رب اور ربی، رب یعنی پالنے والا اور میرا۔ سبحانہ کے معنی ہے اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے، یعنی ہر عیب اور برائی سے پاک ہوں۔ تو یہ رب کا ہم نے ٹیبل کیا تھا، ربہ، ربہم، ربک، ربی، ربکم، ربنا۔ تو اس میں وہ ربی میرا رب یہ وہاں سے ہے، یعنی رب کون ہے؟ میری پرورش کرنے والا، میرے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا۔ العظیم، یہ ایک لفظ ہوتا ہے عظم، عظم کہتے ہیں ہڈی کو، یعنی سخت، بڑھائی، طاقت کا۔ العظیم عظمت والا، طاقت والا۔ تو سبحان ربی العظیم سے مراد ہے ہر عیب، کمی اور کوتاہی سے اللہ پاک ہے۔ وہ رب ہے یعنی پالنے والا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، جسم کے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے، پل پل پرورش کرتا ہے، ہمارے کھانے کا نظام، خون کا نظام وغیرہ چلا رہا ہے، رزق دینے والا ہے۔ ربی اپنائیت سے وہ میرا رب ہے۔ یہ جو یا کا ہوتا ہے نا، یہ اپنائیت کا اظہار کرتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں میرا گھر، میرا وطن، میرے ماں باپ، میرے بچے، میری گاڑی، میری یہ چیز، یعنی بچہ چھوٹے کو دیکھیں گے اس کے پاس کھلونا، وہ کیا کہتا ہے میرا کھلونا۔ کوئی بچہ سے لے وہ کہتا ہے نہیں میرا، میرے کا لفظ نا وہ اس کو اپنائیت دیتا ہے، یہ میری چیز، بلکہ ربی میرا رب، یہ تحسین۔ وہ عظیم العظیم، ایسی بڑھائی والا جس کو کوئی جھکا نہ سکے، جس پر کوئی دباؤ نہ ڈال سکے۔ اس ذکر میں 4 باتیں، تصور اور احساس کے ساتھ میرا رب عیب سے پاک ہے، وہ رب ہے یعنی پالنے والا ہے، وہ میرا رب ہے اپنائیت و محبت اور وہ عظیم ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اللہ کی پاکیزگی، اللہ کا رب ہونا، اور وہ کہ یہ میرا رب ہے اور وہ عظیم ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں اس میں۔ اس حصے کو آپ دوہرا لیجیے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم کہتے ہیں یعنی ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کیا ہے؟
تو ہم نے یہ کہا تھا سمیع اللہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. لمن جس نے حمدہ اس کی تعریف کی. تو آئیے حمد کے معنی کیا ہے؟ اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والوں کے لیے خاص ذکر ہے. کیا؟ اس کی پورے شوق سے حمد کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہماری تعریف کا محتاج نہیں ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا حمد کرنے کا؟ خود ہمیں فائدہ ہوگا، یعنی ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. تو علم اس حصے کو بھی آپ ایک بار اپنے طور پر دہرا لیجئے. اگلا حصہ ہے ربنا ولک الحمد. ربنا ولک الحمد. ربنا دو ہی ٹکڑے ہیں، اے ہمارے رب. ربنا ہم نے ایک ٹیبل پڑھتا ربہ ربہم ربو کا ربی ربکم ربنا، وہاں ہم کہتے تھے ربنا ہمارا رب. یہاں کیا ہے؟ ربنا. ربنا اے ہمارے رب، یعنی یہ ندا ہے، پکار ہے. ہم پکارتے ہیں اے ہمارے رب. وَلَكَ تین ٹکڑے، وا لا اور کا. وا میں نہیں اور، لا میں نہیں لیے، کا تیرے اور تیرے لیے. کیا ہے؟ الحمد، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا شکر تیرے لیے ہے. تو ربنا ربہو، یہ جو ہم نے ٹیبل کیا تھا ربہو ربہم ربو کا ربی ربکم ربنا، وہ ربنا تھا. یہ کیا؟ ربنا یعنی ہماری پرورش کرنے والا وہ رب جو ہمارے جسموں کی ایک ایک ذرے کو پالنے والا ہے. والا کا دیکھیے تین ٹکڑے، وا اور، لا لیے، کا تیرے اور تیرے ہی لیے. تو الحمد تمام تعریفیں، تمام شکر. ربنا کہتے ہوئے دل سے خود بخود اللہ کی تعریف اور شکر کے الفاظ میں پورے دل اور جذبات سے اللہ کی تعریف اور شکر کریں. ہمارا نماز کا قیام الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور ختم وَلَكَ الْحَمْدِ پر، یعنی حمد سے ہم شروع کرتے ہیں اور حمد پر جو ہے ہمارا اختتام ہوتا ہے. ربنا وَلَكَ الْحَمْدِ. اس حصے کو ایک بار آپ دہرا لیجئے، ترجمہ کیجئے. رکوع کا ایک اور ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کے بعد آپ کیا فرماتے؟ ملء السماوات و ملء الارض، ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما بینہما و ملء ما شئت من شیء بعد. تین لفظ آئیے دیکھتے ہیں. مل کے معنی ہوتے بھر کے، مل السماوات آسمانوں کے بھرنے کے برابر، وا اور مل بھر کے، اور زمین، وا مل اور بھر کے، ماں جو بینا درمیان میں، ہما ان دونوں کے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان. یعنی آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو بھر کے، تمام زمین کو بھر کے، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، دونوں کے درمیان کیا ہے؟ چاہے جو کچھ ہے وہ بھی جو ہے آپ بھر دیں. کس سے؟ شکر سے. اور مل السماوات یعنی آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ان سب کو بھر کے. مل کے معنی میں نے کہا بھر کے، جیسے مل البطن کے معنی ہوں گے پیٹ بھر کر، مل الجیب کا مطلب جیب بھر کر، مل السما آسمان بھر کر، مل الکوب کپ بھر کر، مل الارض زمین بھر کر. سما جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے سماوات. یہ یاد رکھیں سماوات اور سما کیا یہ مؤنث لفظ ہے، اور ارض بھی مؤنث ہے. ارض زمین، اس کو بھی مؤنث عربی میں کہتے ہیں. بینا درمیان، ہما ان دونوں کے، بینہما ان دونوں کے درمیان، وا اور ملا بھر کے، ماں جو شیتا، شیتا تو چاہے، شیتا تو چاہے، من سے، من الشیطان سے ہم نے شائن کوئی چیز، یعنی کسی چیز میں سے، بعدہ اس کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ میں انسان ہوں، مجھے یہی زمین آسمان ان کے درمیان
کی چیزیں، ان کے علاوہ جو کچھ ہے میں نہیں جانتا، اور اگر تو چاہتا ہے وہ بھی بھر کے، یعنی انتہا ہے شکر کی، آپ کتنا شکر ادا کہ تمام آسمانوں کو بھر کے، زمین کو بھر کے، جو کچھ ان کے دنیا میں کتنی کروڑوں اربوں خربوں جو ہے وہ ستارے، کہکشاں اور جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہے زمین آسمان کے اندر، وہ سب بھی بھر کے، اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے جو ان کے بعد ہے اور آپ چاہتے ہیں وہ بھی بھر کے، کس سے؟ شکر سے، آپ کے شکر سے۔ شاہین واحد ہے، اشیاء اس کی جمع۔ بعد کے معنی ہوتے ہیں بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق لیجئے۔ آرام کی زندگی میں تو شکر کرنا آسان ہے، لیکن ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں۔ وہ ساری زندگی آزمائے گئے، بے حد ستائے گئے، یکے بعد دیگرے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکر اور تعریف تمام کائنات کو شکر سے۔ کا مطلب ہے زمین و آسمان کے بعد جو کچھ ہے وہ بھی بھر دے، یہ شکر کے جذبات کی عظیم ترین سطح ہے۔ گویا آپ کہہ رہے ہیں اللہ اگر زمینوں اور آسمانوں سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہو تو میں اس کے بھرنے کے برابر آپ کا شکر ادا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی ذکر میں تعلیم دی ہے، آج کے کامیابی کے گرو سکسیس ٹرینر پہنچ نہیں سکتے اس میں۔ آئیے سجدے کی تسبیح دیکھتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، 3 لفظ ہیں لیکن 4 چیزیں اس میں۔ سبحان پاک ہے، ربی اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ہم سیکھ چکے ہیں، یعنی میرا رب اور رب الاعلیٰ سب سے بڑی۔ آئیے اس لفظ کو دیکھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لفظ کبیر، اکبر، بڑا، کبیر بڑا، اکبر اس سے بڑا، زیادہ بڑا، الاکبر سب سے بڑا۔ اسی طور پہ صغیر چھوٹا، الاصغر چھوٹا، الاصغر سب سے چھوٹا، علیہ اونچا، الا بہت اونچا، الا سب سے اونچا۔ یہاں کے لفظ استعمال کرتے ہیں الا یعنی سب سے بلند ہے۔ اب دیکھیے سجدے کی حالت میں مکمل سپردگی ہوتی ہے، اس میں بھی 4 باتیں، اس کی پاکیزگی، اس کی ربوبیت، اپنائیت سے کہ وہ میرا رب ہے، اس کی بلندی کو پہلے 3 ذکروں میں سبحان ربی العظیم آ چکا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے اونچا، سب سے بلند ہے۔ میں اپنا نیچا سر جو ہے سر زمین پر رکھتے ہوئے سب سے نیچے ہوں، اور اللہ تعالیٰ عرش پر سب سے اوپر ہے۔ یہ بندے کی سچی پوزیشن ہے، بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ کامیاب اور خود یعنی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ کی ضرورت ہے۔ اب آئیے تسبیح پر۔ ہم روزانہ 200 سے زیادہ بار تسبیح پڑھتے ہیں۔ نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی ہے سبحان ربی۔ تو علم اس حصے کو آپ ایک بار دوہرا لیجیے۔ تو آئیے پہلا حصہ ہمارا پورا ہوتا ہے، تو اب دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر میں۔ آج ہم لفظ کی قسموں میں الا، ما، اندہ جو ہے یہ 3 حروف سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ٹی پی آئی سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں کو، تمام حصوں کو استعمال کریں اور کسی کو اپنا ساتھی بنائیں جو آپ کے ساتھ مل کر آپ کو عربی گرامر سیکھنے میں مدد دے۔ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہمیں پتہ ہے۔ کیا؟ اسم جو کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ یا صرف جیسے مسلموں میں، اور پہچان یہ ہوتی ہے اس کے شروع میں یا تو الف لام آتا ہے، اگر الف لام نہ ہو آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر میں سے کوئی آتی ہے جسے تنوین کہتے ہیں، اگر یہ بھی نہ ہو، اور اگر کسی جو ہے اس کے لفظ کے آخر میں واو نون یا الف آئے تو وہ بھی جو ہے وہ اسم۔ فعل کیا ہے؟ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فتح اس نے کھولا، یا عملنا وہ عمل کرتے ہم پڑھیں گے، اور اس میں زمانہ پایا جائے جیسے ماضی، مضارع، امر۔ حرف کیا ہے؟ جو اسموں اور فعلوں کو ملا ہے، بی، لی، من، فی، ما۔ آئیے اس کو ایک اور طرح سے بھی دیکھ۔ حرف کیا ہے؟ لا اور لی، یعنی لیے، من سے،
ان کے معنی ہے سے یا کسی چیز کے بارے میں، اور پھر ہم نے ان کو جو ہے ضمائر سے ملایا ہو، ہم، ہا، کا، ای، کم، نا کے ساتھ، تو ہمارا ٹیبل یوں بنا. بی سے بی ہی، بی ہم، بی کا، بی کم، بینا، بیہا. فی سے فی ہی، فی ہم، فی کا، فیا، فی کم، فینا، فیہا. تو اب آئیے یہ آپ کے سامنے ٹیبل آ گیا ہے. اور پھر علیہ سے بنایا، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا. جی آپ کی باری ہے، کون دہرانا چاہے گا انہیں؟ جی دہرائیے. جی ان ٹیبلز کو ایک بار دہرا دیجئے. جی سسٹر بشرا کرائیے. بیہی، بیہم، بیکا، بیکم، بینا، بیہا. فیہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا، فیہا. علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا. گڈ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو آئیے گہری سانس لیجئے، ربی ذکر علم کا ورد کیجئے. ربی ذکر علم. آئیے آج کے 3 حرف لیتے ہیں. کیا ہے؟ الہ. الہ کے معنی ہوتا ہے طرف. کیسے یاد رکھیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اگلا لفظ ہے ما، اس کے معنی ہوتے ہیں ساتھ. کیسے یاد رکھیں گے؟ ان اللہ مع الصابرین. اندا کے معنی ہوتے ہیں پاس. کیسے یاد کریں گے؟ کم دیالن اندا کا. تو آئیے ان کو جو ہے ملاتے ہیں ضمائر سے. ہوں، ہم، کا، ای اور کم نا کے ساتھ ہم انہیں ملائیں. کو ملائیں. کون ملائے گا؟ ٹیبل بنائیں الہ سے. الہ، الیہ. اب بنائیے. علیہم کا، علیہم. یہ اللہ نہیں ہے، یہ انگلش کا لفظ ای ہوتا ہے نا، ای فار ایگ، وہ ای کی آواز یہ دیتا ہے. الیہ، الیہم. آگے چلیے. علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا. ای 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 فار ایگ. ای سے اس کی آواز. الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا. جب آپ اللہ کہتے ہیں وہ اللہ ہو جاتا ہے، اللہ پر، اور الہ طرف. یہ فرق ہے ان کا. اگلا ہے ماں. جی ماں سے کوئی ٹیبل بنائے. بنائیے بنائیے، کوئی بھی بنا سکتے ہیں، کوئی. معہو، معہم، معاکا، معی، معاکم، معانا. گڈ. جی سسٹر خالدہ آپ اندا سے بنا دیجئے. معہو، معہم، معاکا، معی، معاکم، معانا. سسٹر ساحرہ آپ اندا سے بنائیے. اندہو، اندہم، اندکا، اندی، اندکم، اندنا. گڈ. تو آئیے اب آپ ٹیبل. الیہ کی معنی ہوتا ہے طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آئیے یہ ٹیبل دیکھتے ہیں. الیہ اس کی طرف، جمع کیا ہوگا؟ الیہم، تم سب کی طرف. الیکا آپ کی طرف، اس کو الٹ کیا ہوگا؟ الیہ. یا کی 2 آوازیں. الیہ میری طرف. الیکم آپ سب کی طرف. الینا ہماری طرف. تو یہ ہمارا ٹیبل پورا ہو گیا. جی سسٹر خالدہ دہرا دیجیے اسے. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف. جی اور الیہا. الیہ اس عورت کی طرف. گڈ. آئیے اگلا ہے ماں. ماں کے معنی ہوتا ہے ساتھ. اس کے معنی کیسے رکھتے ہیں؟ ان اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آئیے ہمارا ٹیبل کیسے بنے گا؟ معہو اس کے ساتھ، اس کی جمع کیا ہوگا؟ معہم ان سب کے ساتھ. معاکا آپ کے ساتھ، اس کا الٹ کیا ہوگا؟ معی میرے ساتھ. اگلا حصہ دیکھیے ٹیبل کا. معاکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ.
تو جی کون دہرائے گا؟ دہرائیے جی سسٹر خالدہ، آپ نے ایڈریس کیا ہے۔ السلام علیکم سر. میں آپ 1 منٹ انتظار کیے، اس نے ہینڈ ریز کیا، اس کے بعد آپ کی باری ہے. جی سسٹر خالدہ آپ معہو دہرائیے. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، جی سسٹر معہا اس شاہین. عورت کے ساتھ. گڈ. جی سسٹر شاہین دہرائیے. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، معہا اس عورت کے ساتھ. جی سسٹر ناظمہ. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، معہا اس عورت کے ساتھ. گڈ. اگلا لفظ جو آج ہم نے پڑھا ہے وہ پڑھنا ہے اندہ. اندہ کے معنی ہوتے ہیں پاس. کم ریالن اندہ کا، یہ اس کا ٹیبل بناتے ہیں. اندہ ہوں اس کے پاس، جمع کیا ہوگا؟ اندہ ہوں ان سب کے پاس. اندہ کا آپ کے پاس، اس کو الٹ کیا ہوگا ہمیشہ؟ اندی میرے پاس. اگلا حصہ دیکھیے، جمع اندہ کم آپ سب کے پاس، اندہ نہ ہمارے پاس. تو ہمارا ٹیبل پورا ہوا. جی سسٹر شاہین آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا، آپ دہرا دیجئے. اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس، اندہا اس جی عورت سسٹر کے پاس. خالدہ آپ بھی دہرا دیجئے. اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس، اندہا اس عورت کے پاس. جی سسٹر ناظمہ. اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس، اندہا اس عورت کے پاس. جی آئیے اس کا عربی کا جو ہے حصہ دیکھتے ہیں بول چال کا. حل اللہ معہو، کیا اللہ اس کے ساتھ ہے؟ تو کیا جواب ہوگا؟ نام اللہ اللہ معہو. معہو. ہاں اس کا جواب یہی ہوگا، صرف حل کی جگہ نام کا لفظ آ جائے گا، نام اللہ معہو. حل اللہ معہو، اب جمع کا صیغہ آ گیا. اللہ نعم اللہ معہم. معہم. ہاں اس کا بھی یہی جواب ہوگا، نام آ جائے گا، حل ہٹ جائے گا، نام آ جائے گا، نام اللہ معہو. اب اگلا دیکھیے غور سے، حل اللہ معاکا، کیا اللہ تیرے ساتھ ہے؟ حل اللہ اللہ معہم. معی. نعم معی. اللہ معی، جی ہاں اللہ میرے ساتھ معی. ہے. حل اللہ معاکم، اب جمع ہو گیا، کیا نعم اللہ اللہ معنا. معنا. جی نام اللہ مانا، جی ہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے. قلم، کیا اس کے پاس قلم ہے؟ نام اندہو جی ہاں اس قلم. کے پاس قلم ہے. اگر اس کے پاس قلم نہیں ہے پھر کیا کہیں گے؟ ما ما اندہ قلم. اندہو قلم. ماں اندہو، ما کیونکہ یہ اندہو ماضی قلم. ہے تو ہم ماں سے کہیں گے اس کے پاس قلم نہیں. حل اندہم قلم، کیا ان سب کے پاس قلم ہے؟ نام نعم اندہم قلم. قلم. نام نام اندہم اندہم قلم، جی ہاں ان قلم. کے پاس ہے. اگر نہیں ہے تو ہم کہیں گے ماں اندہم قلم، ان کے پاس قلم ہے. حل اندہ کا قلم، کیا آپ جی. کے پاس قلم ہے؟ نعم نعم اندی قلم. اندی قلم. نام اندی ہاں بھی قلم. کہیں گے، اور اگر قلم نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ ماں اندی قلم. ما اندی حل قلم. اندکم قلم، ما کیا اندی تم سب قلم. کے پاس قلم ہے؟ نام اندنا قلم. اور یا اگر نہیں ہے تو ماں ما اندہ نہ قلم، یعنی ماضی میں اندنا قلم. نہیں کے لیے ماں کا لفظ استعمال، اور ہاں کے لیے نام کرتے ہیں. آئیے یہ 3 ٹیبل آج ہم نے پڑھے تھے. کیا الہی ہی اس کی طرف، الہی ان سب کی طرف، الہی کا آپ کی طرف، الہیہ میری طرف، الہیکم آپ سب کی طرف، الہینا ہماری طرف، الہیہ اس عورت کی طرف. دوسرا تھا ماہو اس کے ساتھ، ماہو ان سب کے ساتھ، ماں کا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، ماکم آپ سب کے ساتھ، مانا ہمارے ساتھ، ماہا اس عورت کے ساتھ. تیسرا ہم نے پڑھا اندہو اس کے پاس یا اس کے ساتھ، اندہم ان سب کے ساتھ یا ان کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس یا آپ کے ساتھ، اندی میرے پاس یا میرے ساتھ، اندکم آپ سب کے پاس یا آپ سب کے ساتھ، اندنا ہمارے ساتھ، اور اندہا اس کے پاس یا اس کے.
جی دہرائیے سسٹر شاہین، آپ کا ہاتھ سب سے اوپر ہے، جی آپ دہرا دیجئے. علیہ اس کی طرف، علیہم ان سب کی طرف، علیہ کا آپ کی طرف، علیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، علیہ اس عورت کی طرف. معہو الہی اس جب کے کہہ رہی ہے سب کے ساتھ الہی ای سے لے جائیں، وہ جب اللہ کہتے ہیں پھر وہ اللہ چلا جاتا ہے، اللہ پر، علیہ علیہ، یہ الہی ہے، ای انگلش کا ای لفظ ہے، اس سے تلفظ الہی الیہم الیکا الیہ الیکم الینا. جی اگلا ٹیبل کرا دیجئے. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، معہا اس عورت کے ساتھ. اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندانا ہمارے پاس، اندہا جی سسٹر خالدہ منظور. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، معہا اس عورت کے ساتھ. اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس، اندہا اس عورت کے پاس. یاد رکھیے ما اور اندہ جو ہے یہ دونوں اسم ہیں لیکن حرف کی طرح کام کرتے ہیں. مثلا اگر میں آپ سے کہوں ان تین میں سے کون سا مختلف ہے، ہوا، ما اور من، یہ تین لفظ میں نے کہے. من سر کیونکہ من من حرف ہے، ہوا اسم ہے، ما بھی اسم ہے. اسی طرح اگر میں کہوں ان تین میں سے کون سا مختلف ہے، بی، علا، اندہ. اندہ کیونکہ اندہ اسم ہے اور بی اور جو ہے علا جو ہے یہ حرف ہے. تو یہ اکثر آپ کے ہوم ورک میں اور کوئز میں یہ سوال اس طرح کے آتے ہیں، تو آپ نے یہ پکا یاد رکھنا ہے ما اور اندہ یہ اصل میں کیا ہے، اسم ہے. اگر سے بطور حرف ہم انہیں ٹیبل میں استعمال کر رہے ہیں ماہو کر کے، لیکن یہ اصل میں اسم ہے. بس یہ یاد رکھنا ہے. تو آئیے آپ کا ایک ہوگا سیدھے رائٹ ہاتھ سائڈ پہ ایک انگلی. ایک انگلی دائیں ہاتھ سے الہی. جی سر. اگلا لفظ ہے معنی. ترجمہ کی تو اشارہ چار اپنی طرف، انگلیاں چاروں آپ اپنی انگلیاں. سب طرف. کے پاس چار انگلیاں اپنی طرف. سامنے کی طرف الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ. اگلا سوال دیکھیے، سمیع اللہ کا مطلب ہے اللہ کیا سنتا مطلب ہے. اللہ نے سن لیا. اللہ نے سن لیا. دیکھیے کا شو کچھ ہو رہا ہے، چلے اللہ نے سن اللہ لیا. نے سن لیا. اگلا سوال دیکھیے، بینہم کا ترجمہ ہوگا ہمارے درمیان، ان کے درمیان، تمہارے درمیان، ان سب کے درمیان. ان سب ڈی کے ان درمیان. سب کے درمیان. ان سب کے درمیان. اس سماوات کا مطلب ہے کیا؟ آسمانوں میں، آسمان کے لیے، آسمان میں، زمین پر، اے بی سی ڈی. آسمانوں میں. آسمانوں میں. گڈ. اگلا سوال ہے شعین کا ترجمہ بتائیے، چیزیں، بات، چیز، بھر کر. چیز. چیز. گڈ. سی.
ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں، رکوع میں، قیام میں، نماز میں کھڑے ہوتے وقت، سجدے میں، نماز میں سجدے بیٹھنے میں، کے وقت۔ سجدے میں سی درست۔ دل سے ہم کرنا ہو تو کیا کہیں گے؟ جلدی جلدی پڑھیں، اللہ کی صفات پر غور کریں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے ہم پر انعامات پر غور کریں، کیا کریں کہ دل سے اللہ کے ہم پر انعامات پر غور کریں۔ اللہ کی صفات پر تجوید کے ساتھ ہم اللہ کے انعامات پر غور کریں تو دل سے یہ تعریف تینوں ہوگی۔ میں صحیح ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ میں کتنی باتیں؟ 2، 4، 3، 5؟ 3 4 باتیں، 4 ہے، 3 نہیں ہے۔ یہ جو ربی لفظ ہوتا ہے نا، اس کے 2 دو معنی ہے ہوتے ہیں، سر، رب اور میرا رب، یعنی سبحانہ ربوبیت اور اور اپنا میرا رب۔ رب اور اعلیٰ۔ تو لہٰذا یہ 4 باتیں ہوتی ہیں اس میں۔ تسبیح کو زندگی میں لانا ہو تو کیا کریں؟ دین کی دعوت دوں، ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کریں، اللہ اکبر پڑھ کر اپنے کاموں میں لگ رہا ہوں، ABCD۔ ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کریں۔ شکریہ، آپ نے صحیح کہا۔ وہ ربنا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور وہ میرا رب ہے، بس وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور وہ ہمارا رب ہے، ABCD۔ اور وہ ہمارا رب ہے، سی۔ گڈ۔ من ربہم کے معنی بتائیے، ان سب کے رب کی طرف سے، ان سب کے رب کی طرف، ہمارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، ABCD۔ من سر اے ربہم، ان سب کے رب کی طرف سے۔ آپ نے درست کہا۔ فلاحم کا ترجمہ کیجیے، بے شک ان سب کے لیے، پس ان سب کے لیے، پس میرے لیے، پس اس کے لیے، ABCD۔ فلاحم، سر اے بے شک ان سب کے لیے، نہیں پس سوری، ہاں دی بی ہے، بی آئیے انا للہ کا معنی بتائیے۔ ہم اللہ کے لیے ہیں، وہ سب اللہ کے لیے ہیں، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، بے شک وہ سب اللہ کے لیے، ABCD۔ بے انا، شک ہم اللہ کے ہم لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں۔ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں۔ الیہ راجعون کا ترجمہ ہوگا، اس کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہم لوٹنے والے ہیں، ان کے لیے ہم لوٹنے والے ہیں، اس سے ہم لوٹنے والے ہیں، ABCD۔ اس کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ اے اس کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ درست ہے۔ اللہ جنت کا ترجمہ کیجئے، جنت میں، جنت کی طرف، جنت کے لیے، جنت سے، ABCD۔ جنت کی طرف بی ماں کا ترجمہ کیجئے، آپ سب کے ساتھ، ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، ABCD۔ آپ کے آپ کے ساتھ ہر ماں کا کتاب عربی میں جواب دیے، نام مانا کتاب، نام معکوم کتاب، نام ماہو کتاب، نام مائی کتاب۔ نام مائی کتاب، نام مائی، آپ نے درست سمایا۔ ان اللہ مانا کا ترجمہ کیجئے، بے شک اللہ ان سب کے ساتھ تھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ تھا، بے شک اللہ ان سب کے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ABCD۔ سر بی بے شک اللہ بے شک ہمارے اللہ ساتھ ہے، ساتھ تھا، دی نہیں ہے، یہ دی ہے۔ ساری سوری، حل اللہ معکم، کم کا لفظ آ گیا، تو عربی میں نام جواب اللہ دیجئے، معنا، بی نام اللہ معکم، نام اللہ معنا، نام اللہ معی، نام اللہ معہم، ABCD۔ آپ نے درست کہا، سر نام بی اللہ معنا۔ جواب دیجئے، حل اندہ قلم، نام اندہ قلم، نام اندہ قلم، نام اندہ کا قلم، نام اندہ قلم۔ لہذا آپ نے صحیح کہا، نام اندہ قلم۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، اندل کتاب، اندی کتاب، اندنا کتاب، اندہو کتاب، ABCD۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، اندی الکتاب، کتاب، ہندی الکتاب، خاص ہندی کتاب ہے نا سر۔ ہندی کتاب، ہندی کتاب۔ جب کہیں گے الکتاب اس کا مطلب ہے دا بک، اور جب کہیں گے کتاب آ بک، یہاں پہ ایک کتاب، ہندی کتاب، ٹھیک ہے، ایک کتاب ہے۔ یہ جب ہم آپ کو پڑھاتے ہیں کتاب اور الکتاب، وہاں پہ فرق بتاتے ہیں، کتاب ایک کتاب، اور جب کہتے ہیں الکتاب دا کتاب، خاص کتاب، تو ایک کتاب کے لیے ہندی کتاب ہے۔ چلیے ماہو کا مؤنث بتائیے، مائی، ماہو، ماہو، ماہا، ماہا ہو، تو آئیے آپ کے سوال جو آپ کے آگے کوئی سوال ہے تو آپ پوچھئے۔ جی
कुरान पार्ट के, ग्रामर पार्ट के, या अब तक जितने पढ़े गए असमा के, उनमें से कोई सवाल हो तो इस वक्त पूछ लीजिए। चलें आगे, सवाल नहीं है तो नुक्ता तालीम देखते हैं। पिछले सबक में आपने भूलने का निज़ाम सीखा था कि जो कुछ आप सीखते हैं 1 घंटे में 70% भूल जाता है। एक अगर दोहरा ले तो फिर 1 दिन के बाद 70%, अगर फिर 1 दिन के बाद दोहराएं तो फिर 1 हफ्ते में 70%, और अगर 1 हफ्ते के बाद दोहराएं तो फिर 1 महीने में 70%। मतलब 70% भूलता जाता है हर दफा। तो अब हम आपको याद करने का तरीका बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ना भूलें तो दोहराइए। पहला यादा 1 घंटे के बाद, दूसरा यादा 1 दिन के बाद, तीसरा यादा 1 हफ्ते के बाद, चौथा यादा 1 महीने के बाद, पांचवा यादा 6 महीने के बाद। और ये मैं आपको पक्की बात बताता हूँ, इस तरीके से अगर किसी भी चीज को आप याद रखें तो आप सारी जिंदगी याद रख सकते हैं। हमने बचपन में कहीं टेबल पढ़े थे, वो पहाड़े जो पढ़े थे, मुझे आज भी याद है। क्यों? इनको मैं दोहराता रहता हूँ, ऐसे नहीं कि टेबल के तौर पर, ऐसे मिसाल के तौर पर क्लास में अपने पढ़ाते हुए कभी कभार जो है ना, वो टू प्रूव दैट कि ये पॉसिबल है, मैं उसे कहता हूँ जी आप में से किसी को 17 का टेबल आता है, 18 का आता है, 19 का आता है। जाहिर है किसी को नहीं आता होता। जब आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में पहुंच जाते हैं, किसको याद रहे सिवाय उसके कि जो उसको पढ़ाता रहे, सिखाता रहे। मुझे होते हैं तो मैं दोहरा देता हूँ। जब मैं दोहरा देता हूँ तो मेरे वो वापस पक्के हो जाते हैं, और आज तक इसी तरह मुझे याद है। यानी 17 कम 17, 17 में 34, 17 इक्यावन, 17 चौक 88, 17 पंच 85, 17 छीठ 110, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 133, 17 अट्ठे 152, 17 ढाई 170, 18 कम 18, 18 दूना 26, 18 54, 18 चौक 72, 18 पंच 90, 18 छीठ 100, 18 सत्ते 104, 18 अट्ठे 114, 18 9 112, 18 9 120, बस। 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 57, 19 चौक 78, 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 100, मतलब ये पहाड़े कभी भी मैं दोहरा लेता हूँ ना, वो प्राइमरी कब की थी, प्राइमरी 64-5 की बात है, नॉट ये आज की बात। स्टिल हमें याद है। इसी तरह आपको ये जो कुलिया दिया जाता है कि आप 1 घंटे के बाद दोहरा ले, 1 दिन के बाद दोहरा ले, 1 हफ्ते के बाद दोहरा ले, 1 महीने के बाद दोहरा ले, 6 महीने के बाद दोहरा ले, तो वो आपका ये रिवीजन चलती रहती है, वो चीज उम्र भर नहीं भूल। ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हुफाज। ये जो हाफिज है ना, ये इस तरह होते हैं, इन्होंने अपनी मंजिल जो की होती है, एक मंजिल 1 दिन में दोहराते हैं, अगले दिन एक और मंजिल दोहरा लेते हैं, फिर दोहरा, 7वें दिन उस पूरे को दोहरा लेते हैं, फिर महीने में एक बार पूरा कुरान दोहरा लेते हैं। इस तरह दोहराते रहते हैं, उनका पकड़। जो नहीं दोहराते उनमें वो भूलते जाते हैं, गलती आती जाती है। इसी तरह ये अरबी है, आपको इसे दोहराना पड़ेगा। आप दोहराएंगे तो मेरी तरह आप कहीं भी खड़े होकर बैठ के कह सकेंगे, आओ जाओ जी सुनो, मैं सुनाता हूँ। मैं करता रहता हूँ ये, कभी अभी तो बहुत मुद्दत होगी नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ाने वाले वो सिस्टम अभी मैं उन सिस्टमों से आउट हो गया हूँ। तो ये आप कहते हैं कि इसमें 3 साल से हो गया, अब तो ये पढ़ाने का, टेबलों का दोहराने का भी नहीं। लेकिन मैंने देखा, हाँ आपको एक चीज में दोहरा देता हूँ, आपके QC1 में 40 अफाल हैं, 10 हैं बाब फतहा से। क्या है? फतहा, फ़अला, जमा, जअला, ज़हबा, ज़हबा, सहारा, रफ़ा, नफ़ा, दफ़ा, लाना। 10 अफ़ाल पूरे हो गए आपके बाब फतहा। आगे बाब नसरा, नसरा, बलगा, तरका, हशरा, हकामा, खरजा, खलदा, कफरा, दखला, शकरा। 10 हो गया आपके बाब नसरा। आगे है दरबा, दरबा, हमला, ज़लमा, सबरा, अरफा, अकला, गफरा, कदरा, कसबा, कज़बा। 10 पूरे हो गया आपके दरबा। आगे समिया, सामिया, हाजिना, हाफिजा, हसीबा, आलिमा, आमिला, करेहा, खासिरा, शाकरा,
हाँ सर, मतलब ये 40 कब, ये 2.5 साल पहले की बात है, जब मैं QC 1 की ट्रेनिंग कर रहा था, तो जाते हुए यहाँ पिंकी से मतलब जो है इस्लामाबाद रास्ते में, उस दिन मैंने कोई आधे घंटे में जाते जाते ये याद किया। अब मैं उनको वक्तन फवक्तन कभी कभी दोहराता हूँ, कभी कभी दोहराता हूँ, मुझे ये 40 याद हो, और जब चाहता हूँ मैं इनको 40 को दोहरा सकता हूँ। कहने का मकसद ये है, ये जो दोहराई का हम तरीका आपको बताते हैं, ये कोई आम या मजाक नहीं है, ये सीरियस बात है। आप जिस चीज को याद कर लेते हैं, याद कर लें, उसको छोड़ दें अपने किसी और काम में या कोई और चीज करें, और 1 घंटे के बाद उसको फिर दोहराएं। पक्का हो गया, छोड़ दीजिए, अगले दिन फिर उसी वक्त जो है उसको 1 दफा फिर दोहराएं। आपको कुछ याद होगा, कुछ भूल होगा, आप उसे फिर पक्का कर लीजिए, फिर उसे छोड़ दें। फिर 1 हफ्ते के बाद फिर उसे दोहराएं, कुछ याद होगा, कुछ भूल होगा, फिर उसे पक्का कर लें, फिर छोड़ दें। फिर 1 महीने के बाद दोहराएं, फिर 6, और फिर उसको ऐसा ऐसा करें। ये अभी जो ये 40 अफ़आल हैं, ये मेरे इसी तरह है। पहली दफा तो आधे घंटे में याद, उसके बाद वो भूल गए, फिर दोहराए दोहराए। अब ये है कि वक्तन फवक्तन कभी कभी मैं खुद ही जो है ना अपने तौर पर उन्हें याद करने के लिए दोहराता हूँ, तो मैं मुझे एक आध अगर भूला होता है वो वापस अपनी जगह पे बैठ जाता है, और काम चल पड़ता। 40 याद है मुझे, आप लोग भी याद कीजिए। चलिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक के इख्तिताम तक आपने 80 अल्फाज सीखे, जो कुरान में 26,000 से जायद बार आए हैं। तो आज हमने जो है अपने हरूफ पूरे कर लिए। आपको हमने 3 चीजें सिखाई हैं। अरबी ग्रामर में 3 चीजें हैं, या तो कोई हर्फ या कलमा जो है इसम होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। इसम में जो हमने आपको पढ़ाया, इसम की पहचान पढ़ाई कि हर वो कलमा जिसमें अलिफ लाम आए क्या है, इसम है, या हर वो कलमा जिसके आखिर में 2 पेश 2 ज़बर 2 ज़ेर में से कुछ आ रहा है वो इसम है, या ऐसा कलमा जिसके शुरू में अलिफ लाम और आखिर में वाव नून या नून आ रहे हैं वो इसम है, या अगर वाव नून या नून अलिफ ता रहे हैं वो भी अक्सर इसम होते हैं जब तक इलामत मुदारे ना आ जाए। दूसरी चीज क्या होती है, फेल। फेल अभी हमने नहीं पढ़ा, वो आपका 9वें सबक में शुरू होगा जाके, आज हमारा 7वां है। इंशाल्लाह जो है इसी हफ्ते आपका 9वां सबक शुरू होगा, तो उस दिन जो है हम क्या है अफाल शुरू करेंगे। तीसरी चीज होती है हर्फ। हर्फ हमने QC1 में 9 पढ़ने थे। QC1 में कितने पढ़ने थे? 9 हरफ पढ़ने थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पूरे हो गए। अब आप में से मुझे कौन सुनाएगा कि वो 9 हरफ कौन कौन से हैं? आ जाए जी, किसको याद है 9 हरफ जो हमने QC1 में पढ़े हैं, आज पूरे हो गए? चलिए इसका टिप आपको मैं दे देता हूँ। इसको हमने 3 सेटों में पढ़ा था। पहले सेट में जो हमने पढ़ा था वो था ली मिन अन, ये 3 पढ़े थे, ली मिन अन। दूसरे सेट में हमने पढ़ा था बी फी अला, एन वाला। और आज हमने जो पढ़ा है वो है इला मा इंदा, ये आपके 9 पूरे हो गए। फिर सुन ले, ली मिन अन, बी फी अला, इला मा। ये 9 हरफ मुझे पक्के हो गए हैं, मैं जब चाहूं इनको रिपीट कर सकता हूँ। मैं इनके साथ यही एक्सरसाइज करता हूँ, इनको वक्तन फवक्तन दोहराता रहता हूँ। तो आइए अब इन पूरे 9 के टेबल आपके साथ में दोहरा। लहू लहुम लका ली लकुम लना लहा, मिनहु मिनहुम मिनका मिन्नी मिनकुम मिन्ना मिनहा, अनहु अनहुम अनका अन्नी अनकुम अन्ना अन्हा, बीही बीहिम बीका बी बीकुम बीना बीहा, फीही फीहिम फीका फीया फीकुम फीना फीहा, अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना अलैहा, इलैहि इलैहिम इलैका इलैया इलैकुम इलैना इलैहा, माअहु माहुम माका माई माकुम माना माहा, इंदहु इंदहुम इंदका इंदी इंदकुम इंदना।
یہ آپ کو ایسے یاد ہونے چاہیے. آپ ایک کاغذ پکڑیں, اس پہ پہلے پہ لکھیں لی من فی, پہلی لائن. دوسری لائن میں لکھیں بی فی اللہ. تیسرے پہ لکھیں الا ما ان. اس کاغذ کو اپنے سامنے رکھیں, 2-4 بار اسے دہرا لیں, کاغذ کو الٹا کریں, پھر دہرائیں. اگر یاد ہو گئے تو آپ دہرا لیں گے, کیا ہوگا لی من ان بی فی اللہ الا ما ان. اگر نہیں ہے تو سب پریکٹس کریں. اس کے بعد اس کاغذ کو سامنے رکھیں, اس کے اوپر لکھ دیں ہو ہم کا ای کم نا. یہ ضمائر لکھ دیں. جب ضمائر لکھ دیے اب ان کو جوڑنا شروع کریں, جیسے یہ ٹیبل میں تھا. یہ دیکھیے آج جو ہم نے ٹیبل دہرائے اس میں کیا تھا, یہ آپ کے سامنے ٹیبل آ گیا. ٹھیک ہے نا. آپ کے کاغذ پہ یہ اس طرح ایک طرف لکھو, دوسری طرف یہ لکھو لی من فی بی فی اللہ الا ما. اب ان کو جوڑنا شروع کریں. بی کو جوڑیں, بی ہی بی ہم بی کا بی بی کو بینا, فی ہی فی ہم فی کا فی فی کو فینا, علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا. لا سے لہو لہم لکا لی لکم لنا, من سے منہو منہم منکا منی منکم مننا, ان سے انہو انکم انکا انی انکم انا, الی سے الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا, ما سے ماہو ماہم ماکا مائی ماکم مانا, اور اندہ سے اندہم اندہم اندکا اندہ کے اندہ. جب آپ یہ بنا لیں گے نا آپ کو یہ آ گیا. اب ایک اسٹیپ آگے جائیے. کیا آپ نے 2 لفظ سیکھے تھے, وا اور فا. اب ان ٹیبلوں کے ساتھ آپ نے وا کے ساتھ 11 ٹیبل بنا, ولاہو ولاہم ولاکا ولی ولکم ولنا ولاحا, ومنہو ومنہم ومنکا ومنی ومنکم ومنا ومنہا, وعنہو وعنہم وعنکا وعنی وعنکم وعنہا وعنہا, وبیہی وبیہم وبیکا وبی وبیکم وبینا وبیہا, وفیہی وفیہم وفیکا وفیہ وفیکم وفینا وفیہا, وعلیہ وعلیہم وعلیکا وعلیہ وعلیکم وعلینا وعلیہا, وَإِلَيْهِ وَإِلَيْهِمْ وَإِلَيْكَ وَإِلَيَّ وَإِلَيْكُمْ وَإِلَيْنَا وَإِلَيْهَا, وَمَعَهُ وَمَعَهُمْ وَمَعَكَ وَمَعِي وَمَعَكُمْ وَمَعَنَا وَمَعَهَا, وَعِنْدَهُ وَعِنْدَهُ وَعِنْدَكَ وَعِنْدِي وَعِنْدَكُمْ وَعِنْدَنَا وَعِنْدَهَا. اگلا لفظ آپ کو بتایا تھا فا, پس, اس سے بھی 11 ٹیبل بنائے. فلاہو فلاہم فلکا فلی فلکم فلانا فلاحا, فمنہو فمنہم فمنکا فمنی فمنکم فمنا فمنہا, فعنہو فعنہم فعنکا فعنی فعنکم فعنا فعنہا, فبیہی فبیہم فبیکا فبیہ فبیکم فبینا فبیہا, ففیہی ففیہم ففیہ کا ففیہ ففیکم ففینا ففیہا, فعلیہ فعلیہم فعلیکا فعلیہ فعلیکم فعلینا فعلیہا, فإلیہ فإلیہم فإلیکا فإلیہ فإلیکم فإلینا فإلیہا, فمعہو فمعہم فمعکا فمعی فمعکم فمعنا فمعہا, فعندہو فعندہم فعندکا فعندی فعندکم فعندنا فعندنا. آپ کے کتنے ٹیبل ہو گئے؟ 11 یا 33 ٹیبل ہو گئے. 11 ٹیبل ان حروف کے ساتھ, لی من ان بی فی اللہ
इला माइंदा के साथ, फिर एक एक टेबल जो है वाव के साथ, वा ला वा मिन वा अन वा बी वा बी वा फी अला वा इला वा जो है मा और मा, और फिर फा के साथ इसी तरह 11 टेबल, फला से फा, मिन से फा, अन से, फा जो है बी से, फा फी से, फा जो है अला से, फा इला से, इलाई से, फा जो है मा से, फा। ये जब आप 33 टेबल आप एक दफा बैठ के कर लेंगे, फिर आपको ये हरूफ 11 नहीं भूलेंगे, और इनसे कुरान के अंदर अल्फाज आते हैं, वहां हमने तोड़ना होता है, कहीं पे वाव आता है जुड़ के, कहीं पे फा आता है, कहीं पे अन आ रहा है, कहीं पे मन आ रहा है, कहीं पे ये जो है, ये आप देखेंगे ये हर कुरान की हर लाइन के अंदर है। ये बेसिक क्या आपने ये जो है 9 हरफ सीख लें। जब आप QC2 में आएंगे तो हम इसमें आपको कुछ थोड़े से और बताएंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि कितने आसान है। ऐसे ही अल्लाह नहीं कहता वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने आसान कर दिया कुरान को, है कुछ तो मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है। मेहनत ये जो मैंने तरीका आपको बता दिया है, इस तरीके से आप करेंगे तब आपको समझ आएगी, तब आपके अंदर जहन खुलेगा, तब आप कुरान को समझना शुरू करेंगे। हमारा असल मकसद कुरान को समझना और उस पर अमल करना, ये अरबी ग्रामर सीखना मकसद नहीं है। अरबी जबान सीखने का मकसद यह कि हम कुरान को समझ लें। तो हमने जब कुरान को सीखना है तो हमें तेजी से इस चीजों को कर लेना चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द कुरान को समझने लगे। अगर आपको जो है वा फी के साथ इन जो है 11 हरूफ को जोड़ना आ गया, उनका मायनी बनाना आ गया, तो आपको जो है कुरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा आ गया। क्यों? कुरान के हर लाइन में आपको इनमें से कोई एक चीज मिलेगी। कहीं पे वाव आ रहा होगा, कहीं पे फा आ रहा होगा, कहीं पे जो है ये इन 9 हरूफ में से कोई है, कहीं पे ये आपस में मिलके आ रहे होंगे, कहीं पे जो है ये फा के साथ आ रहे होंगे, कहीं पे फा के साथ। तो अभी अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो फिर आज के सबक के इख्तिताम की तरफ हम चलते हैं। जी, ये इसम के जो है ना दोहराने के लिए एक और स्लाइड भी है। वो क्या है? इसम को हम ऐसे भी कहते हैं नाम, जैसे किताब, मक्का, सिफ्त, मुस्लिम, मोमिन वगैरह। और पहचान क्या है? जिसके लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम आए, या उसके जो है आखिर में 2 पेज 2 ज़बर 2 ज़ेर में से कुछ आए, या वानून यानून अलिफ आए, बशर्ते कि उससे पहले इलामत मुदारे ना हो। और दूसरा फेल किसी काम का होना या करना जिसमें जमाना भी पाया जाए, जैसे फतहा माजी का जमाना, या मलूना मुदारे का जमाना। हर जो जुमला बनाने के लिए इसमें और फेलों को मिला है, या इसकी एक दूसरी तरफ है इसम और फेल के अलावा तमाम अल्फाज जो है हर्फ है। क्यों? 3 ही चीजें अरबी में, या इसम है, फेल है, या हर्फ है। जो चीज इसम और फेल नहीं है वो हर्फ है। तो ये जो है इसका था। तो ये अब आपका सबक जो है इख्तिताम पे हुआ। अल्लाह से दुआ करते हैं वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो सबक तो हुआ इख्तिताम पज़ीर। अभी अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए।